السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دوستو ہم بات کریں گے بیت المقدس پر، فلسطین پر، کہ فلسطین کی سرزمین یہ کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے کہ یہ یہودیوں کی ہے؟ اور یہ جنگ جو ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ حماس والے وہ اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں، اسرائیل والے حماس والوں پر فلسطین پر حملہ کر رہے ہیں، یہ آخر کس بات کی لڑائی ہو رہی ہے؟ زمین کی لڑائی ہے، بیت المقدس کی لڑائی ہے، کس چیز کی یہ لڑائی ہے؟ اس پر آج ہم اچھی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم کو اس کو سمجھنا ہے تو ابھی یہ حالات دیکھ کر کے نہیں کہ 100 سال پہلے 150 سال پہلے کیا ہوا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، سچی بات صرف میرے ساتھ آپ سنیں کہ یہ لڑائی جو ہے ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے لڑائی ہے، ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے۔ کیسے؟ ہزاروں سال پہلے اگر آپ جائیں گے، آج سے 4000 سال 4500 سال پہلے اگر آپ جائیں گے، تقریباً لگ بھگ تو ایک نبی دنیا میں آئے تھے جن کا نام تھا ابراہیم۔ ان کا نام کیا تھا؟ ابراہیم۔ قرآن میں جگہ جگہ پر ابراہیم نام آیا ہے، اور ایک پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اتاری ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء کے باپ ہیں، یعنی ان سے پہلے والے نہیں، ان کے بعد ان کی پشت میں، ان کی نسل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے۔ تو ان کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء، یعنی تمام انبیاء کا باپ۔ یہ فلسطین کے مسئلے پہ ابھی میں آؤں گا، لیکن اس کے پہلے ہم پیچھے چلتے ہیں۔ اگر ہم بنیاد پر جائیں گے، ابتدا پر جائیں گے، تو وہاں سے ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ آخر یہ جھگڑا کیوں ہے، کس لیے ہے، اور یہ جھگڑا کب تک چلتا رہے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ 4000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ کہاں پر؟ آج جس ملک کا نام عراق ہے، پہلے زمانے میں 4000 سال 4500 سال پہلے اس کو ار کہا جاتا تھا، ار۔ اس کے بعد میں اس کا نام بدلا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اسی شہر کو، اسی علاقے کو بابل کہا جاتا تھا، اور آج اس کو عراق کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس شہر میں پیدا ہوئے، اور جس گھر میں وہ پیدا ہوئے وہ گھر جو ہے بت پرستی سے بھرا ہوا تھا، یعنی کہ ان کے جو والد تھے یا جو چچا تھے، قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ اے ابا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو میں دیکھتا ہوں کہ کھلی گمراہی میں ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے بچپن سے ان کو ان بت پرستی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا تھی؟ نفرت تھی، عجیب سی وحشت ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جبکہ ان کے ابا جو ہے وہ سرکاری عہدے پر فائز تھے، اور جتنے بھی بت بنانے والے لوگ تھے ان کے وہ بڑے افسر تھے، بڑے تھے وہ، اور ان کی بنائی ہوئی مورتی وہ لاکھوں میں، ہزاروں میں وہ بکتی تھی، اور ان کا بڑا نام تھا۔ تو ان کے دل میں ایک تمنا تھی کہ میرا بھی بچہ ابراہیم جب بڑا ہوگا تو وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ بت فروش بھی ہوگا اور بت بنانے والا بھی ہوگا۔ لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا کہ اس بت فروش کے گھر میں اور اس بت بنانے والے کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت شکن کو پیدا کیا، جس کو بتوں سے نفرت تھی، وحشت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، کچھ عمر جب ان کی بڑھی تو پھر ان کو ان چیزوں سے جب نفرت ہونے لگی تو وہ باہر نکل کر کے انہوں نے دیکھا، قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ پہلے انہوں نے ستارے کو دیکھا آسمان میں، کہ آسمان میں ستارہ چمک رہا ہے، تو ان کو لگا کہ شاید یہی میرا رب ہے جو اتنی اونچائی پر ہونے کے باوجود بھی وہ روشنی دے رہا ہے۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد چاند نکلا تو چاند کی روشنی میں ستارہ ماند پڑ گیا، اس کی روشنی ماند پڑ گئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کیا ہے، میرا خدا نہیں ہو سکتا، لگتا ہے یہ بڑا ہے، چاند جو بڑا ہے یہ میرا خدا ہے۔ لیکن جب رات پوری نکل گئی اور دن آیا، اور دن کی روشنی میں جب سورج نکلا تو سورج کی روشنی میں چاند کی روشنی ماند پڑ گئی، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، یہ تو سب سے بڑا دکھ رہا ہے سورج، یہی لگتا ہے میرا خدا ہے۔ تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں جو عراق کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود نہیں ہوتا تھا، اس زمانے کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن ان کا لقب نمرود ہوا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ جو نمرود تھا وہ سورج کی پرستش کرتا تھا، پوری قوم جو ہے سورج کو سب سے بڑا خدا جانتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو سوریہ ونشی کہلاتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی انڈیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوریہ ونشی خاندان کے، یعنی ہم سورج کی اولاد ہیں۔ ہم کون ہیں؟ سورج کی اولاد ہے۔ تو اس طرح
وہ زمانے کی سیاست اسی بیس پر چلتی تھی کہ ہم جو ہے وہ دیوتاؤں کے، بھگوان کے اور خدا کے ہم بیٹے ہیں، لہذا ہم زیادہ قابل عزت ہیں اور آپ سب مل کر کے ہماری پوجا کرو، ہماری پرستش کرو۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس زمانے کی سیاست ہوتی تھی، اور لوگ جو ہے اس طرح لوگوں کو بہکا کر کے، پھسلا کر کے، اپنے قابو میں کر کے ان پر سیاست کیا کرتے تھے اور خدا بن کر کے گدی پر براجمان ہو جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو دیکھا کہ یہ بھی رات آئی اور سورج ڈوب گیا، تو ابراہیم نے کہا کہ یہ بھی میرا خدا نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ہی ان کے دل کے اندر ایک رب کو، ایک خدا کو تلاش کرنے کی جو جستجو دل کے اندر پیدا کی تھی، وہ آگے 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 اور بڑھتے گئی۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا۔ اب یہ کھلے عام انہوں نے اپنے باپ کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان کا ویرودھ کرنا شروع کر دیا، اور قرآن میں بہت لمبا قصہ ہے، اور ہم نے بارہا اس کو سنا ہے کہ میلے کے موقع پر سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑا آپ نے رکھ دیا، اور جب سارے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ارے ہمارے بتوں کی جو ہے یہ حالت کس نے کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، آپ اس بڑے بت سے پوچھ لو، اسی کے ہاتھ میں تو کلہاڑا ہے، شاید ہو سکتا ہے اس نے سب کو توڑ دیا ہو۔ تو یہ بات جو ہے لوگوں کو ہضم نہیں، لوگوں نے کہا کہ تم شرارت کرتے ہو، بدماشی کرتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا اور لے جا کر کے نمرود کے حوالے کر دیا۔ نمرود نے جب دیکھا کہ یہ آدمی، یہ میری گدی اور میری سلطنت جو میں نے اتنے سالوں میں بنا کر کے رکھی ہے، اپنے آپ کو خدا میں نے ثابت کیا ہے، اور میں نے لوگوں کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر یہ بات پھیلا دی ہے، بیٹھا دی ہے کہ ہم ہی سوریہ ونشی، یعنی جو سورج سب سے بڑا خدا جس کی پرستش ہوتی ہے، ان کا میں بیٹا ہوں، ان کے ہم ونش ہیں، یہ کہیں ہماری اس بنے بنائے کھیل کو بگاڑ نہ دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے مقابلہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ تو اس پاگل نمرود نے کہا ٹھیک ہے، 2 آدمیوں کو بلایا اس نے اور کہا دیکھو اس کو کل جو پھانسی ہونے والی ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کو میں نے زندگی دے دی، اور دیکھو یہ چھوٹنے والا ہے، میں اس کو موت دیتا ہوں، اس کو پھانسی دے دی جائے۔ تو اس طریقے سے اس نے اپنے دلیل دے کر کے اس نے اپنے آپ کو خدا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ دیکھو میرا خدا وہ ہے جو سورج کو کہاں سے نکالتا ہے؟ ایسٹ سے نکالتا ہے، یعنی کہ پورب سے نکالتا ہے، اور ویسٹ میں یعنی کہ پچھم میں ڈبا دیتا ہے۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ جب یہ بات اس نے سنی تو پھر اس کو رہا نہیں گیا، اور وہ پشیماں ہوا، شرمندہ ہوا، لیکن پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی جرأت کرنے کی بنیاد پر آگ میں اس نے جلانے کا ارادہ کیا۔ اب وہ لمبا قصہ ہے کہ آگ میں پھر ڈالا گیا، انہوں نے پھر دعا پڑھ کر کے آگ میں چھلانگ لگائی۔ قرآن میں جس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، ان کو بالکل بھی تکلیف نہیں پہنچانا، نہ اتنی ٹھنڈی ہو جانا کہ ٹھنڈ سے وہ پریشان ہو جائے، اور گرم کا تو بات ہی چھوڑ دے کہ بالکل بھی جلانا نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بچے۔ اس کے بعد میں جب بہت زیادہ ہو گیا تو پھر ان کے گھر والوں نے ان کو خود ہی کہا کہ تم یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دیکھا کہ میرے اس پورے علاقے میں، کے اندر، میرے پورے شہر میں کوئی میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اس درمیان میں ان کی شادی بھی ہو گئی، ان کی بیوی ان کے اوپر ایمان لے آئی، جس کا نام تھا ہاجرہ، جس کا نام تھا سارہ، ہاجرہ نہیں، جس کا نام تھا سارہ ان پر ایمان لے آئی، اور ان کا ایک بھتیجا تھا جس کا نام تھا لوط، حضرت لوط علیہ السلام، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنایا۔ تو یہ 2 لوگ تھے کمزور، ایک بھتیجا اور ایک کون تھا؟ ان کی اپنی بیوی تھی۔ یہ 2 لوگ ایمان لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر بار کو، اپنے کنبے کو، خاندان کو چھوڑا، اور ایک اللہ کی وحدانیت کو لے کر کے، اللہ کے کلمے کو لے کر کے وہ اپنے گھر سے نکلے، اور پھر نکلتے چلتے 10 سال کے عرصے میں، اس درمیان میں بہت سارے واقعات ہوئے، بہت سارے لوگوں کو راستے میں دعوت دی، لیکن آپ کو پہنچنا تھا کہاں پر؟ اسی علاقے میں پہنچنا تھا جس علاقے کے لیے آج جنگ ہو رہی ہے۔ میں اصل میں اسی بات پر آنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کرتے فلسطین پہنچے۔ کہاں پر؟ بیت المقدس کی جگہ پر۔ اس درمیان میں ایک واقعہ ہوا کہ حضرت سارہ علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، عمر بھی ان کی کافی ہو چکی تھی، راستے سے جب چلتے آ رہے تھے تو پھر ایک کوئی علاقہ پڑا، اس علاقے کا کوئی بادشاہ تھا جس کی نظر حضرت سارہ علیہ السلام پر بری پڑ گئی۔ اس نے ان کو دیکھ لیا، یا اس کے سپاہیوں نے دیکھ لیا، اور کہا کہ فلاں جو ہے، کچھ لوگ یہاں پر 2-3 لوگ آئے ہیں جن میں ایک عورت ہے جو بڑی خوبصورت ہے،
اور وہ کیا کرتا تھا، خوبصورت عورتوں کو جو قید کر لیا کرتا تھا اور ان کے شوہروں کو جان سے مار دیتا تھا۔ تو یہ بات جب کسی ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان میں پہنچی تو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب بادشاہ پوچھے کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے تو کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور دل میں یہ بولنا کہ بھائی مطلب دینی بھائی ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے میاں بیوی ہوں، ماں بیٹا ہوں، بہن بھائی ہوں، سب آپس میں کون ہے، باپ بیٹی ہوں، سب آپس میں دینی بھائی بہن ہیں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک منطق کھیلی، اور بادشاہ نے جب حضرت سارہ کو بلایا اور وہ ان کو دیکھا، ان کو دیکھ کر کے اس کی نیت خراب ہو گئی، اور اس نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے یہ؟ تو حضرت سارہ نے کہا کہ یہ میرا دینی بھائی ہے۔ تو پھر اس طریقے سے اس نے پھر شوہر اگر بولتے تو شاید وہ ان کو غضب پہنچاتا، تکلیف پہنچاتا، لیکن جب بھائی کہا تو اس نے ان کو مارا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان بخشی کر دی اور حضرت سارہ کو اپنے پاس قید کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اس درمیان نے اس نے 1 یا 2 مرتبہ حضرت سارہ پر بری نظر ڈالتے ہوئے ان کے پاس آنے کی کوشش کی بری نیت سے، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ ایک نیک پاک عورت ہے، اور جب یہ قریب آ رہا تھا تو فرشتے یا کوئی ایسی چیز جو تھی جو اس کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ اس نے 1 بار کوشش کی، پھر 2 بار کوشش کی، 3 بار کوشش کی، یہ خوف میں آ گیا، ڈر گیا ہے کہ بھائی یہ جو میں ارادہ کر رہا ہوں گناہ کا، یہ جس عورت کے ساتھ میں کر رہا ہوں وہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی ایسی شکتی ہے یا کسی کا پیچھے سے اس کو سپورٹ ہے جو اس کو بچا رہا ہے۔ تو خوف کی وجہ سے لرز گیا، ڈر گیا وہ، اور اس نے آگے ہمت نہیں کی، اور پھر وہ حضرت سارہ علیہ السلام کا بڑا ہی سمجھو ایک معتقد ہوا، اور اس نے پھر ان کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عزت کی، بڑی آؤ بھگت کی۔ کہتے ہیں کہ وہ اتنا متاثر ہوا حضرت سارہ سے اور حضرت ابراہیم سے کہ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ جو ہے وہ ان کو گفٹ کر دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، تمہارے اوپر میں نے بری نظر ڈالی، یہ میری بیٹی تم لے جاؤ، میں نے تم کو دے دی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹی نہیں بلکہ یہ اس بادشاہ کی سب سے مطلب قیمتی اور خوبصورت اور اچھی جو ہے نوکرانی تھی، باندی تھی حضرت ہاجرہ، وہ گفٹ کر دی۔ بہرحال جو بھی تھا وہ حضرت ہاجرہ کو دے دیا گیا، حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ گفٹ کر دیا گیا، دے دیا گیا۔ حضرت سارہ نے ان کو اپنے ساتھ میں لیا۔ اب یہ 4 لوگوں کا قافلہ، ابراہیم، لوط، سارہ اور ہاجرہ، یہ چاروں مل کر کے پھر آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے جو ہے جا رہے ہیں، اپنا پڑاؤ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے، لیکن پہنچنا ان کو کہاں تھا؟ وہی فلسطین ان کو پہنچنا تھا جہاں پر آج جنگ ہو رہی ہے۔ آگے چل کر کے میں اس پر بات کروں گا کہ کیوں جنگ ہو رہی ہے۔ جب یہ دھیرے دھیرے جا رہے ہیں، حضرت سارہ نے دیکھا کہ میں تو ایک عورت ہوں اور اپنا کام خود کر سکتی ہوں، تو یہ ہاجرہ ایک اور عورت کو میں اپنی نوکرانی بنا کر کیوں رکھوں؟ میرے شوہر تھوڑے کمزور بھی ہو گئے ہیں، بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، تو کیوں نہ میں اپنے شوہر کو ان کو گفٹ کر دوں، ہدیہ کر دوں۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے سامان خریدا اور بیچا جاتا تھا، یہ اسلام نے نہیں شروع کیا بلکہ اسلام نے تو غلامی کو ختم کیا ہے۔ اسلام نے بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کیا ہے۔ ہاں، اسلام پر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ غلام خریدتے تھے، بیچتے تھے، نہیں، یہ تو ہزاروں سال سے غلاموں کو خریدنا اور بیچنا ہوتا تھا، ہزاروں سال سے ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس قبیح تجارت کو، یعنی انسانوں کی خرید و فروخت کو، غلام بنانے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ختم کیا۔ بہرحال پھر حضرت ہاجرہ جو ہے، حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ جو ہے وہ اپنے شوہر ابراہیم کو گفٹ کر دیا، دے دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھا اور پھر کہا کہ یہ نوکرانی میں لگ کر کے کیا کروں گا۔ انہوں نے ان کو آزاد کر دیا اور اپنی بیوی کے مشورے سے انہوں نے اس سے نکاح کر لیا۔ کس سے؟ حضرت ہاجرہ سے۔ اب دیکھیے خدا کا کرنا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ ایک عمر کو بھی پہنچ گئے ہیں، یعنی کافی عمر ان کی ہو گئی ہے۔ بہت عمر کے بعد انہوں نے گھر کو چھوڑا، چلتے چلتے راستے میں 10-15 سال گزر گئے، اپنی فلسطین پہنچے نہیں ہیں وہ، اور راستے میں یہ ساری گھٹنائیں ہوئیں۔ حضرت ہاجرہ کی شادی ہوئی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی راستے میں دوسرا نکاح کیا حضرت ہاجرہ سے۔ حضرت ہاجرہ جوان ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہیں، ان کی پہلی بیوی سارہ بھی وہ بھی بوڑھی ہیں اور 70-80 سال کے قریب ان کی عمر ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے انہوں نے جو دوسری شادی کی حضرت ہاجرہ سے،
اور یہ دھیرے دھیرے جب فلسطین یہ پہنچ جاتے اپنے مقام پر تو حضرت ہاجرہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیکنڈ وائف ہیں وہ پیٹ سے ہو جاتی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش یہ ارض مقدس فلسطین میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے ہی یہ پیدا ہوتے ہیں تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے حضرت ابراہیم کا، کیوں؟ بڑھاپے میں، اتنے بڑھاپے میں، اتنی عمر میں جب اولاد ممکن ہی نہیں، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سن لی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کا نام اسماعیل رکھا، یعنی اللہ نے سن لی۔ بہت گریا کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، اللہ نے سن لی، اس لیے کیا نام رکھ دیا؟ اسماعیل۔ اسماعیل یہ نام یہ کوئی عربی نام نہیں ہے، اسماعیل نام جو ہے یہ ہے عبرانی نام، جس کو آج جو ہے ہبرو کہتے ہیں، ہبرو۔ اس زمانے میں عبرانی نام، عبرانی زبان بولی جاتی تھی وہاں پر، تو یہ عبرانی زبان ہے۔ اسماعیل، اسرائیل، اسرائیل، یہ سب عبرانی نام ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام یہ پیدا ہوئے، جیسے ہی یہ پیدا ہوئے ایک نیچرلی ہے کہ اب ایک آدمی، اس کی دو بیویاں، ایک کا نام سارہ بڑی بیوی کا، دوسرا کا نام ہاجرہ۔ پہلی بیوی کو اتنے سال ہو گئے شادی کو، بچہ نہیں ہوا، سیکنڈ وائف جیسے ہی شادی کرتی ہے کچھ سالوں کے بعد اس کو بچہ ہو جاتا ہے، فرسٹ وائف کو تھوڑی سی، ظاہر سی بات ہے نیچرلی چیز ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، ان کو تکلیف ہوئی۔ اور حضرت ہاجرہ نے بھی کہ بھائی میں نے تو بچہ پیدا کر لیا ہے، مجھے تو بچہ ہو گیا ہے، کہیں یہ میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچائے پہلی والی، اس کے لیے یہ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو انسیکیور سمجھنے لگی، اور بچہ پیدا ہونے پہ تھوڑا فخر بھی ہونے لگا۔ تو اب کیا کریں؟ تو یہ کشمکش چلی رہی تھی کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ اپنی اب سیکنڈ فیملی کو، یعنی دوسری وائف کو، سیکنڈ وائف کو جن کا نام ہاجرہ ہے، اس کے بچے کو لے کر کے آپ سیدھا کہاں جاؤ؟ بے آب و گیا میدان میں، جہاں پہ زمین سے کچھ نکلتا نہیں، آسمان سے کچھ برستا نہیں، زمین کے نیچے پانی نہیں، چٹیل میدان میں چلے جاؤ، جس کو حجاز کہتے ہیں، آج مکہ کہا جاتا ہے، عرب ہے، اس طرف چلے جاؤ آپ، اور وہ لے جا کر کے اپنے اس فرسٹ وائف کو اور اپنے اس بچے کو جا کر کے وہاں عرب میں چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ان کی سیکنڈ وائف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی جو فرسٹ وائف ہے سارہ، وہ یہی ہے، سارہ کو ابھی بچے نہیں ہوئے، بچہ نہیں ہوا، اور سارہ لیکن اور اچھا، جب یہ ہاجرہ یہاں سے جاتی ہیں تو کیا کرتی معلوم ہے؟ ان کو معلوم پڑتا ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ کہاں جانا ہے، کتنے دور جانا ہے، یہ معلوم نہیں ہے، بس ابراہیم نے کہا ہے جانا ہے، تو اپنے شوہر کے ساتھ وہ نکل گئیں۔ تو ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ میری پہلی جو میرے شوہر کی پہلی میری جو سوتن ہے، یہ کہیں ہمارے قدموں کے نشان کو دیکھتے دیکھتے ہمارے گھر تک نہ پہنچ جائے اور مجھ کو اور میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کیا معلوم؟ کمر میں ایک جھاڑو جیسا پٹا باندھا اور پیچھے لٹکا دیا، تاکہ ان کے قدموں کے جو نشان ہیں نا وہ مٹ جائیں۔ ہاں، سب سے پہلے کمر میں پٹکا انہوں نے باندھا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے۔ کیوں باندھا؟ کیونکہ ان کو یہ خوف اور ڈر تھوڑا سا تھا دل میں کہ کہیں ایسا نہ ہو، مجھے تو اولاد ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری جو سوکن ہے یہ میرے شوہر کے چلے جانے کے بعد وہاں میرے گھر پر آ کر کے مجھے اور میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ میں نے بچہ پیدا کیا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے کمر پر وہ پٹکا باندھا تاکہ ان کے قدموں کے نشان جو ہے وہ مٹتے چلے جائیں اور پھر سارہ کو پتہ نہ چلے۔ بہرحال وہ چلی گئی وہاں پر۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے فلسطین آتے ہیں اور اپنے یہاں رہتے ہیں، وہ ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس درمیان میں اسماعیل علیہ السلام کچھ عمر کو پہنچتے ہیں، اور اتنے میں اللہ نے ان کی اس بیوی کی بھی جو تمنا تھی، جو آرزو تھی، جو دعا تھی، اللہ نے اس کو بھی سن لی، اور ان کو ایک لڑکا اور پیدا ہوا جس کا نام تھا اسحاق۔ اب یہ دو بھائیوں کی، اصل میں دو بھائیوں کی اولاد کی جنگ ہے۔ مسئلہ فلسطین جو ہے نا، یہ دو بھائیوں کی اولاد کی جنگ ہے۔ میں صحیح معنوں میں یہ کہوں کہ یہودی ہمارے سوتیلے بھائی ہیں مسلمانوں کے۔ ارے سب کا باپ ایک ہی ہے، مسلمانوں کا باپ ابراہیم، یہودیوں کا باپ ابراہیم،
اور پھر اسی میں سے پھر ایک نکلتے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بڑے نبی آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یسوع مسیح جن کو جیزس کرائسٹ کہتے ہیں، تو وہ آئے، وہ بھی عیسائی۔ تو یہ تینوں کے جو پروج ہیں، یعنی مسلمانوں کے پروج ابراہیم، یہودیوں کے پروج ابراہیم، عیسائیوں کے پروج ابراہیم، کہ ہم ان کو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اور یہودی اور عیسائی ان کو ابرام کہتے ہیں۔ اسی سے متاثر ہو کر کے شاہ رخ خان نے اپنے تیسرے بچے کا نام، پہلا بچہ وہی آرین سہانا، اس کے بعد تیسرے بچے کا نام جو ہے نا کیا نام ہے کہ شاہ رخ خان نے اپنے تیسرے بچے کا نام انہی سے انسپائر ہو کر کے، کہ تین جو بڑے مذہب ہیں، خدائی مذہب ہیں، یعنی کہ آسمانی مذہب ہیں، اور جو آسمانی کتاب پر بلیو کرتے، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور یہ تینوں جو ہے ختنہ بھی کرتے۔ عیسائی تو اب آج تو جو عیسائی ہیں وہ تو برائے نام ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ دہریے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں صحیح مذہب کو لے کے چلنے والے، ایک خدا کو ماننے والے ہیں لوگ ہیں اگر، تو مسلمان ہیں اور یہودی ہیں، مسلمان اور یہودی، یہی اصل میں دو قوم ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے لیکن رسول اللہ کو نہیں ماننے والے، یعنی کہ انکار کرنے والے کافر۔ اب وہ مکھوٹے بدل بدل کے، چہرے بدل بدل کے، نام بدل بدل کے بہت لوگ آئیں گے، ان کے ساتھ جوائنٹ ہوں گے، پھر وہ سناتن بھی ہوں گے، پھر وہ ہندو بھی ہوں گے، پھر وہ جین بھی ہوں گے، پھر وہ سکھ بھی ہوں گے، پھر وہ عیسائی بھی ہوں گے، اور دیگر جتنے مذہب کے لوگ ہیں سب ان کے ساتھ جوائنٹ ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک اکیلا مذہب صرف ان کے مقابلے میں رہے گا تو وہ اسلام رہے گا۔ صرف دو ہی مذہب ہے دنیا میں، تیسرا کوئی نہیں ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا مسلمان، ایک اللہ کو تو ماننے والا لیکن رسول کا انکار کرنے والا، تو یہی اصل میں منکر ہے، منکرین ہے، یہی کافر ہے۔ جو اللہ کو تو مانتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، بھگوان ہے، برہما ہے، خدا ہے، جیزس ہے، رب ہے، لیکن اس کے آخری نبی پر یقین نہیں رکھتے، یہی جھگڑا ہے۔ تو یہ دو بھائیوں کی جنگ ہے۔ پہلا بھائی کہتا ہے کہ ہم بڑی ماں کی اولاد ہیں، دوسرا بھائی یہ کہتا ہے کہ تم بڑی ماں کی اولاد ہو تو کیا ہوا، میری بھی تو پیدائش وہاں پر ہوئی ہے، اور میرے ابا نے بھی تو وہاں پر گھر بنایا ہے، میرے ابا نے تو مسجد بنائی ہے، جتنا تمہارا حق ہے اتنا میرا بھی حق ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ مسلمانوں کے آخری جو نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وہیں سے انبیاء کرام کی وہاں پر اس مسجد میں اس جگہ پر آپ نے امامت کی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے اپنی کوشش سے اپنی جان گنوا کر کے، لاکھوں صحابہ شہید ہوئے، ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، اور پھر جا کر کے اتنی محنت کے بعد وہ بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کیا، اور ایک دو سال نہیں بلکہ 1800 یا 2000 سال کے قریب جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ 1922 سے پہلے تک مسلمان اس پر قابض تھے، لیکن پھر وہ یہودی کہ جن کا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یاد کرو بنی اسرائیل کہ ہم نے تم کو کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور تمام عالم پر ہم نے تم کو فضیلت دی، لیکن یہ یہودی جو اصل میں اسحاق علیہ السلام کی ایک اولاد تھی جن کا نام تھا یعقوب، اور یعقوب کا ایک دوسرا نام تھا اسرائیل، تو یہ اسرائیل کی یعنی یعقوب کی جو 12 اولادیں تھیں ان میں سب سے بڑا جو بیٹا تھا جس کا نام یہودا تھا، اسی سے مناسبت یعنی اسی سے نسبت کر کے آج کے جو جوز ہیں ان سارے لوگوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ جھگڑا اسی بات کا ہے کہ دو بھائیوں کی آپسی جنگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مصر سے نکال کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نے ہم کو کہا تھا کہ تم جاؤ تمہارے اصلی ٹھکانے پر فلسطین میں، لیکن پھر ہم یہ کہتے تم گئے کیوں نہیں؟ تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کی، اور 40 سال تک پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انکار کی وجہ سے وادی طیہ میں میدان میں تم کو بھٹکایا۔ تم وہ ہو کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کر کے ابھی تک بے شمار نعمتوں سے اللہ نے تم کو نوازا، لیکن تم نے ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، حتیٰ کہ اپنے پیغمبروں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ یہ عیسائی جو آج امریکہ اور باقی لنڈن اور جتنے بھی یورپ کے ملک ہیں وہ سارے کے سارے اسرائیل کا ساتھ دے رہے، وہ جانتے نہیں ہیں کیا؟ ان کو معلوم نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ کیا مسلمانوں نے کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہودی تھے۔ حضرت مریم مدر میری پر جو الزام لگایا گیا زنا کا، وہ کس نے لگایا؟ کیا مسلمانوں نے لگایا؟ انہوں نے ہی لگایا۔ پھر بھی یہ ان کے ساتھ ہیں،
اور ہوں گے ان کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صرف دو ہی قوم ہیں، ایک اللہ کو ماننے والی، ایک اللہ کو نہیں ماننے والی۔ تو اللہ کو نہیں ماننے والے سب ایک جگہ پہ ہو گئے اور اللہ کو ماننے والے سب ایک جگہ پر ہو گئے۔ تو یہ دو بھائیوں کی آپسی جنگ ہے۔ اللہ نے ان کو دیا تھا، انہی کی سرزمین تھی، اللہ نے ان کو دیا تھا، ان کی سرزمین تھی، لیکن انہوں نے اپنی اس سرزمین کی حفاظت نہیں کی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں گئے، تو بے دخل ہو گئے۔ اس ارض مقدس سے ان کو ہکال دیا گیا، نکال دیا گیا۔ کئی بادشاہوں نے، کئی لوگوں نے اس سرزمین پر حکومت کی اور یہ بھٹکتے رہے اور قیامت تک یہ بھٹکتے رہیں گے۔ اور آتا ہے حدیث پاک میں کہ یہ ان کو آخری دور میں پھر ایسا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں گے اور اپنی ایک حکومت بنائیں گے، اور اس کے بعد سمجھ لو کہ بس قیامت قریب ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے بہت پرانی قوم، ہزاروں سال پرانی قوم ہے، ہزاروں سال پرانی قوم ہے، لیکن دیکھو ان کے پاس اپنا ایک ملک بھی نہیں، اپنا ایک شہر بھی ان کے پاس نہیں تھا 1922 سے پہلے تک۔ لیکن 1922 کے بعد، پھر 48 میں، اور اس کے بعد پھر 70-76 کے اندر باقاعدہ ان کا ایک حکم، ان کا ایک ملک تسلیم کر لیا گیا۔ سب لوگوں نے مل کر کے دھوکے بازی کے ذریعے سے فلسطین کو پورا کا پورا اسرائیل بنا دیا گیا۔ اور آج حماس کب تک برداشت کرے گا ظلم کو؟ پھر حماس نے یہ حملہ کیا، ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو یہ سارا جھگڑا اسی کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، ہم اس کو لے کے رہیں گے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ تمہاری تو تھی لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی، اور ہم نے اپنے خون پسینے سے جو ہے اور قربانیاں دے کر کے اس کو قبضہ کیا ہے، اور ہمارے نبی نے اور دیگر انبیاء نے یہاں پر رہ کر کے ایک اللہ کے کلمے کو بلند کیا ہے، تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ یہ ہماری ہے۔ بیت المقدس اور خانہ کعبہ کے میں دو فیملی تھی۔ بیت المقدس میں اسحاق علیہ السلام کی فیملی تھی، اور مکہ میں اسماعیل علیہ السلام کی فیملی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک گھر سمجھ لیجئے کہ فلسطین میں تھا اور ایک گھر مکہ میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں کے لوگوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ نے مل کر کے وہاں پر مکہ کی تعمیر کی، اور اس کے 40 سال کے بعد، حدیث میں آتا ہے، اس کے 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے اسحاق کے ساتھ مل کر کے بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ تو یہ دونوں قبلہ، یہ ان لوگوں کے لیے قبلہ تھا، انبیاء بنی اسرائیل کے لیے، اور یہ یہاں کے لوگوں کے لیے قبلہ تھا۔ لیکن جتنے بھی نبی اس بیت المقدس، ارض مقدس میں پیدا ہوئے، جہاں پر بھی پیدا ہوئے، ان کو اگر حج کرنا ہوتا تھا تو وہ سارے کے سارے لوگ کہاں آتے تھے؟ مکہ میں آتے تھے۔ تو یہ دو بھائیوں کی جنگ ہے، زمین کی جنگ ہے، بیت المقدس کی جنگ ہے۔ دیکھتے ہیں اب اس جنگ میں کس کی جیت ہوتی، کس کی ہار ہوتی ہے۔ جو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری وقت ایسا آئے گا کہ سارے کے سارے لوگ مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے، ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ بھوکا آدمی دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ حضور نے کہا کہ نہیں، تم تو اس وقت اتنے زیادہ ہو گئے جیسے سمندر کا جھاگ، اتنے زیادہ ہو گئے۔ لیکن سمندر کے جھاگ سے کچھ ہوتا ہے کیا؟ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو لوگ اس طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے، قتل کریں گے، غارت کریں گے، اور یہ ہونا ہے۔ قیامت قریب ہے۔ بڑے بڑے علماء تو فرماتے ہیں کہ بالکل اب دجال بھی نکلے گا، امام مہدی بھی آئیں گے، ہو سکتا ہے ان قریب میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، اور دنیا ختم ہونے کے کاغار پر ہے۔ بات بہت لمبی ہو گئی ہے، ویڈیو بہت لمبی بن گئی ہے، اس کے لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔